اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل نبی کی باتیں اردو اسٹیٹس. ناظرین جو چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے. تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 147. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت حفصہ کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے. صحیح بخاری حدیث نمبر 148. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے. صحیح بخاری حدیث نمبر 149. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے کر آتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 150. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 151. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے. پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 152. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے. صحیح بخاری حدیث نمبر 153. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ اپنے ہاتھ سے طہارت کرے نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے. صحیح بخاری حدیث نمبر 154. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا. مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا. چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا. جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں سے استنجا کیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 155. ناظرین و سامعین اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.